حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون اور فرعونیوں اور سامری کے شر سے نجات پا چکے تو اس کے بعد ان کا واسطہ قارون جیسے شریر شخص سے پڑ گیا۔ قارون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد یا خالہ زاد تھا، جو کہ علم و حلم سے بہرہ مند تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ دو حصوں میں تقسیم تھے، ایک حصے کے جناب موسیٰ علیہ السلام قاضی تھے، جبکہ دوسرا حصہ قارون بہت ثروت مند آدمی تھا۔ لکھتے ہیں کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں 60 خچر یا ایک اور نقل کے مطابق 40 خچر اٹھاتے تھے۔ اس زمانے تک جناب موسیٰ علیہ السلام اور اس کے درمیان کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ تھی، لیکن جب اللہ کی طرف سے جناب موسیٰ کو زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم ہوا تو وہ قارون کے پاس گئے اور اس سے زکوٰۃ نکالنے کا مطالبہ کیا۔ زکوٰۃ بھی کوئی زیادہ نہ تھی، بلکہ ہر چیز کا 1000 حصہ، یعنی 1000 درہم سے 1 درہم، اسی طرح باقی تمام اشیاء پر زکوٰۃ مقرر کی۔ قارون نے ابتدا میں تو اس حکم سے سرتابی نہ کی، لیکن جب اپنے گھر آیا اور حساب کتاب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یوں تو زکوٰۃ کی بہت بڑی رقم بن جائے گی، ہر سے دنیا اس بات کا باعث بنی کہ اس نے اپنی دولت بچانے کی خاطر ایک انتہائی بزدلانہ آشوب برپا کر دیا۔ لہٰذا قارون نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے تمہیں جو بھی حکم دیا تم لوگوں نے اس کی اطاعت کی، لیکن اب وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا مال و ثروت بعنوان زکوٰۃ تمہارے ہاتھوں سے چھین لے۔ بنی اسرائیل کی ایک تعداد نے اس کی باتوں کے فریب میں آ کر کہا کہ اے قارون، تم ہمارے سردار ہو اور ہم تمہارے متی ہیں، لہٰذا تم جو بھی حکم دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ قارون نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ فلاں بے عفت و بے حیا عورت کو یہاں پر لے آؤ اور اسے رشوت دے کر اس سے وعدہ لو کہ وہ مجمع عام میں یہ بات کہے کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ بس وہ لوگ اس عورت کے پاس گئے اور اس کے سامنے اس بات کو طے پایا۔ بس اس نے قبول کر لیا کہ میں ایسا کرنے پر آمادہ ہوں۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قارون نے ایک دن بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں کہنے لگا کہ اے موسیٰ، لوگ آپ کی تقریر اور آپ سے نصیحت سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ جا کر انہیں کچھ نصیحت کریں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور گفتگو شروع کی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، جو کوئی چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا، اور اگر کوئی شخص کسی کی طرف زنا کی جھوٹی نسبت دے تو اسے 80 کوڑے ماروں گا، اور اگر کوئی زنا کا مرتکب ہو اور اس کی بیوی نہ ہو تو اسے 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر اس کی زوجہ ہے تو اسے سنسار کروں گا یہاں تک کہ وہ جان دے دے۔ کہ اچانک قارون نے لوگوں کے درمیان چیخ کر کہا وَإِن كُنْتَ أَنَتْ، اگرچہ وہ زناہ کار تم خود ہی کیوں نہ ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِن كُنْتَ أَنَا، بے شک خواہ وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ بس قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ تم نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ اس عورت کو یہاں پر لایا جائے، اگر وہ کہے گی کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا تو اس کی بات مان کر مجھے سنسار کر دینا۔ کچھ لوگ گئے اور اس عورت کو لے آئے۔ جناب موسیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے عورت، کیا میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا جیسا کہ یہ قوم کہہ رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، البتہ ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کی طرف ایسی جھوٹی نسبت دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے اور سجدائے شکر بجا لائے کہ خدا نے ان کی عزت بچائی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب خدا کی جانب سے بدسیرت شخص قارون کو سزا دینے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ قارون اور ان لوگوں پر غضبناک ہوا اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ زمین کو حکم دو کہ وہ قارون کو اس کے گھر سمیت نگل لے۔ بس حضرت موسیٰ نے زمین سے کہا کہ ان لوگوں کو پکڑ لے۔ زمین نے ان لوگوں کو پنڈلیوں تک اپنے اندر غرق کر لیا۔ جناب موسیٰ نے پھر کہا کہ اے زمین، انہیں مت چھوڑ۔ زمین نے ان لوگوں کو زانوں تک اپنے اندر دھسا لیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے زمین، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان لوگوں کو گردنوں تک اپنے اندر غرق کر لیا۔ ان لوگوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کر دی اور جناب موسیٰ سے التماس کرنے لگے کہ ان پر رحم کھائیں۔ حضرت موسیٰ نے آخری مرتبہ زمین سے مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں پکڑ لے، تو زمین نے ان لوگوں کا پورا وجود اپنے اندر ہڑپ لیا۔
ایک روایت میں ہے کہ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف سفر میں 40 سال تک بیابان طیہ میں بھٹکتے رہے اور ان لوگوں نے اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلسل تورات کی تلاوت کی، دعائیں مانگی اور گریہوزاری میں مشغول رہے، قارون کی آواز بہت سریلی تھی اور وہ انتہائی میٹھے لہجے میں تورات اور دعائیں پڑھتا رہا۔ چونکہ وہ کیمیا گری کا علم رکھتا تھا، لہٰذا اس نے وہاں بہت بڑی ثروت اکٹھی کر لی۔ جب بنی اسرائیل کو اس بیابان میں بھٹکتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو قارون نے ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دعا و مناجات کے محافل و مجالس میں شریک ہونا چھوڑ دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے اور اسے تنبیہ کی کہ اگر تم دعا و مناجات کی محافل میں شرکت نہیں کرو گے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ قارون نے خودخواہی اور خود پسندی کی بنا پر جناب موسیٰ کی بات کا مذاق اڑایا۔ جناب موسیٰ انتہائی مغموم و مخزون ہو کر اس کے پاس سے باہر نکلے اور اس کے محل کے قریب بیٹھ گئے۔ قارون نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ مٹی میں پانی ڈال کر موسیٰ پر پھینکیں۔ ان لوگوں نے قارون کے حکم پر جناب موسیٰ کی بہت توہین کی۔ حضرت موسیٰ کا دل چور چور ہو گیا اور وہ بہت ناخوش ہوئے اور قارون کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جناب موسیٰ کا متی قرار دیا۔ جناب موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اس کے محل سمیت ہڑپ کر جا۔ زمین نے اطاعت موسیٰ کرتے ہوئے اسے محل سمیت نگل لیا۔ اگر آپ انبیاء کرام کے واقعات اور اسلامی تاریخوں کو دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔